السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج یہاں جرمنی میں جو سامنے آپ کے مناظر ہیں، پیچھے کچھ ہلکی بوندا باندی میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور یہ سامنے اس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ بالکل نئے جو گھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ ہے اسٹوٹگارٹ، جو شہر مشہور، اس کے گرد و نواح میں جو آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں 10-15-20 کلومیٹر کے ایریے میں، اس میں ایک جگہ ہے اینڈس باغ کے اندر پرانا جو علاقہ گھروں کا وہ ایک سائڈ پہ، اور یہ نئی آبادی یہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں نئے گھر نئے سٹائل کے جو بنے ہوئے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو فولکس بنک یا کا جو اسٹوٹگارٹ کا جو اسپارکاسے بینک، انہوں نے اپنی یہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور لوگ یہاں خرید کے آباد ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی جو آبادیاں ہیں، ان کو پھر بڑے شہروں کے ساتھ جو بڑی کھلی سڑکیں ہوتی ہیں ان سے ملا دیا جاتا ہے، تاکہ شہروں میں جو جگہ تنگ ہو گئی ہے، لوگ باہر آباد ہوں، اور جنہوں نے کام پہ وہاں جانا ہے وہ جا سکیں۔ تو میں آج یہاں کسی خاص وجہ سے آیا تھا، تو میں نے کہا چلیں دوستوں کو ساتھ نئی آبادیوں کا جو منظر ہے یا جو سٹائل ہے گھروں کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ سارا ایریا آپ دیکھیں بنا، اور یہ سارا بھی بننا ہے سامنے۔ یہ دیکھیں، یہ گھاس سارا بالکل نظر آ رہا ہے، جو جگہ کو انہوں نے آہستہ کھود کے بنائیں گے۔ اور یہ ابھی یہ دیکھیں اتنے تازہ ہیں کہ باہر کے جو انہوں نے گارڈن لوگوں کے آگے، وہ بھی بات جو آج آپ کے ساتھ کرنے والی ہے یا اس کا وہ ہے انسان کی جو زندگی ہے اس کے متعلق۔ جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے، بالکل اس کو اپنی اس صحت کا کوئی وہ جو قدر جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو قدر ہونا، وہ قدر نہیں ہوتی کہ بھئی اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی بیماری یا کوئی کسی قسم کا وہ کیا کہتے ہیں مسئلہ صحت کا ایشو شروع ہو جائے، تو آیا وہ کس حالت میں پہنچ جائے گا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہر وقت، لیکن قدر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا کی، جس صحت جو خدا نے دی ہوتی ہے۔ جس وقت انسان بیمار ہوتا ہے، پھر پتہ اب کوئی بندہ ساری عمر لاکھوں جوڑتا رہے، اور جس وقت لگانے کا ٹائم آئے، یعنی اس کو بیلنس نہ کرے اور پھر وہ ہو جائے بیمار، تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنی اس ساری عمر کی کمائی کو استعمال کر سکے جب صحت ہی نہ رہے۔ یہ دیکھیں لوگوں نے اپنے گھروں کو کس طرح خوبصورت انداز میں، کس سٹائل میں جو اپنا سیٹ کیا ہوا ہے۔ اس سائڈ پہ اگر ہم چلتے ہیں نیچے، یہ کیونکہ اونچائی پہ ذرا بنے ہوئے ہیں، کہاں نیچے پھر اس سائڈ پہ گارڈن ہے، اور پیچھے وہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا منظر ہے، پہاڑی نما چھوٹا سا ایک بنا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ٹیلہ سا۔ باقی تھوڑا اس سائڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو کس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ جو گھر اس طرح پہاڑوں کے اوپر یا اونچائی پہ ہوتے ہیں، جب بندہ نیچے سے گزر رہا ہو نا، جہاں سڑکیں بنی ہوتی ہیں، تو پھر یہ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جو دور سے کیا زبردست وہ کیا کہتے ہیں منظر ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا ادھر کو پیدل چکر لگاتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح یہ جو جرمن لوگ ہیں لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی کمائی کی ہے، اچھی جابیں ہیں، تو اسٹینڈرڈ کے گھروں میں رہتے ہوئے، یہ دیکھیں یہ اب سڑک اوپر سے جو نیچے پیدل آئی ہے، اتری ہے، اس میں واک بھی بندہ کرے
تو کتنا مزیدار قسم کا جو ہے فیلنگ وہ بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ اس میں اب جب ہم نیچے پہنچے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ اب کچھ گھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پرانے بھی بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سامنے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کچھ پرانے جو پہلے شروع کے گھر بنے ہوں گے غالباً وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس انسان نے ایک دن جانا بھی ہے۔ پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں جب کوئی آدمی یا عورت 70-80 سال سے اوپر زندگی پا کے وفات پا جاتی ہے تو وہ اس کے جو پیچھے لوائقین جو وہ باقاعدہ دیگیں بنا کے علاقہ کے لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی عمر پائی ہے۔ لیکن عموماً افسوس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک بزرگ خاندان میں سے چلا گیا ہے، اور پھر بزرگ بھی ایسا ہو کہ جو پوری خاندان میں ایک کسی خاص وجہ سے مقبول سمجھا جاتا ہو، مشہور ہو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایکسٹرا خوبیاں دی ہوتی ہیں جس کا عموماً اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہماری ایک بہت ہی قریب فیملی میں ہماری ایک ممانی، ان کی کل اچانک نارمل ان کی صحت پچھلے کچھ عرصہ سے خراب تھی، اور اکثر ان کا فون وغیرہ آتا تھا کہ بھئی صحت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں، بزرگوں کو کہیں دعا کے لیے۔ تو بندہ جیسے روٹین میں سمجھتا ہے کہ جیسے انسان کی عمر ہو 80-85 سال، تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح بندہ یہ سنتا رہتا ہے کہ چلیں صحت ٹھیک نہیں ہے تو دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ، لیکن یہ نہیں اندازہ تھا کہ اچانک ہی ان کا بلاوا آ جائے گا اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گی۔ یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمارے فیملی میں اگر ہم کہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا، کہ جتنا نالج اور جتنی یادیں ان کی تھیں خاندان کے ایک ایک بندے کے متعلق، وہ میں نے اپنی زندگی میں اور کسی کے ایسی نہیں دیکھی۔ ایسی یادداشت کمال کی، اور پورے خاندان کی جو ہسٹری وہ ان کے پاس جو تھی وہ موجود ہوتی، یاد سے بتایا کرتی تھی واقعات کہ فلاں سن میں ایسے ہوا، فلاں وقت میں ایسے ہوا۔ یہ سن کے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا ہوا ہے، جو کیا کہتے ہیں، یاد رکھنے کا ایک ملکہ۔ بہرحال ابھی کل ہم ان کو ملنے کے لیے، پتہ چلا کہ طبیعت ان کی بہت خراب ہے، تو گھر سے نکلے تو رستے کے اندر ہی ان کی وفات کی جو ہے وہ خبر مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کا تعلق بیسیکلی لیا سے تھا، اور شادی ہو کے یہ 37 جنوبی سرگودا وہاں آئیں، اور پھر ان کے جو لواحقین میں یہ دیکھیں جی کیسے کیسے سٹائل کے گھر بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں۔ وہ 37 میں ہمارے ماموں جو ہمارے نانکے ہیں وہاں کافی عرصہ گزارا، پھر اب آگے دیکھیں اللہ کی کرنی کہ کافی سال ہو گئے ہیں، ویزا مل گیا یہاں اپنے بچوں کے پاس، جرمنی آ گئے۔ جرمنی آ کے ان کا جو ہے وہ آخری جو ہے وہ بلاوا جس کو کہتے ہیں وہ آیا۔ اب ان کو لے کے اپنے جائیں گے پاکستان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وصیت کروانے کی بھی توفیق دی ہوئی تھی۔ موسی تھی وہ، اور 37 جنوبی کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کافی لوگ جانتے ہیں 37 جنوبی کے اندر جو احمدیت کیسے داخل ہوئی۔ بزرگ جو ہوتے تھے ککو خان نام کے، ان کے ذریعے یہاں پودا لگا، اور پھر یہاں ماشاءاللہ کافی گھر ہیں جو آباد ہو گئے۔ یہ دیکھیں آج صبح کی سیر جو ہے یا واک کہہ لیں، اس میں آپ کو میں
اینڈس باغ جو گاؤں ہے چھوٹا سا علاقہ، اس میں اندر ساتھ ساتھ سیر بھی کروا دی ہے، اور باغ کے اندر کافی جو گھر ہیں وہ بھی آپ یہ دیکھیں. ابھی ہم تھوڑا میرا آگے چلتے ہیں ادھر سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جرمنی کے اندر جو مختلف چھوٹے چھوٹے علاقے بنے ہوئے ہیں. یہ ایک مثال ہے نا آپ کے سامنے، مطلب یہ سڑک بند سڑک ہے، یہاں عام طور پہ گاڑیاں صرف وہی آتی ہیں جو لوگ یہاں رہتے ہیں دونوں طرف. اس میں گاؤں کے اندر جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ اپنا ہی ایک ماحول ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ گاڑیاں اندر سے گزر رہی ہیں، دوسری بھی بالکل آرام سے لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں سکون کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی گلیاں بیچ میں سے ان سڑکوں کو آپس میں ملا دیتی ہیں. بات میں کر رہا تھا سینتی سے، ہماری جو ممانی، ان کے ساتھ پچھلے 2-3 ہفتوں میں کافی دفعہ فون پہ بات ہوئی. بڑی معلوماتی پرانے جو ہسٹری بزرگوں کی، اس کے متعلق وہ باتیں بتاتی رہی. ایک اندازہ ہی نہیں تھا کہ اچانک اس طرح جو ہے وہ اللہ کا بلاوا آ جائے گا. عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے شخص تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے تو کسی بھی وقت اس طرح کا کوئی خبر، لیکن جو بندہ بالکل فٹ ہوتا ہے صحیح، اس کی اچانک اس طرح کی خبر جب ملتی ہے تو وہ زیادہ شاکنگ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں اس سائڈ پہ بھی نیچے جیسے میں ان کے یہ جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید ادھر سے بھی کوئی رستہ اوپر جا رہا ہے، لیکن کوئی کنڈر گارڈن ہے شاید ادھر سے. لے جی، یہ سامنے کوئی اسکول نظر آیا. یہ انگلش نہیں گیمائنڈ ہے، یہ چرچ جس کو بولتے ہیں. باقی پھر ادھر سے میرا واپسی کا راستہ جو ہے ادھر کو نکلتے ہیں. اس سائڈ پہ یہ کنڈر گارڈن ہے جس نظر آ رہا ہے، اور اس سائڈ پہ پھر اس کا حصہ جو ساتھ کھیلنے والا ہلکا مختلف طرح کی چیزیں انہوں نے یہاں لگائی ہوئی ہیں جو بچے جو ہیں وہ انجوائے کریں. بات میں کر رہا تھا ممانی جن کی وفات ہوئی کل ہاسپٹل کے اندر، ہارٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے ہارٹ بیٹ تیز تھی. ڈاکٹرز نے جو دوائیاں دیں اس کا کوئی ریئیکشن غلط ہوا، اور ظاہر وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ آج گھر چلی جائیں گی ٹھیک ہو کے، لیکن پھر اچانک وہ جو ہے دوائیوں کا اثر غلط ہونے کی وجہ سے سانس بند ہونی شروع ہو گئی. اور ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ اس جمعے والا دن یہیں جو وائبلنگ شہر ہے وہاں مسجد جو ہے اپنی، وہاں جمعہ کی نماز کے بعد ہوگی. پھر ان کو کیونکہ موسی ہیں اور ایک بیٹی پاکستان میں ہے، تو اس وجہ سے پاکستان میں لے جا کے ان کی تدفین ہوگی وہاں. اب یہ جو پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ انسان کا دل یہی ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے وطن اپنے دیس میں جا کے جو ہے نا یہ ہمیں جگہ ملے. باقی یہ دیکھیں یہ اینڈس باغ کا علاقہ ہے، اس کے اندر یہ پہلے جو گھر ہیں نئے وہ کچھ نظر آ رہے ہیں. اوپر کوئی تیراسے بنا ہوا ہے اس گھر کے اوپر چھت پہ، جیسے بعض لوگ پسند کرتے ہیں. اور گھر کے اسٹائل سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو آبادی ہے یہ نئی آبادی لگ رہی ہے. اس سائڈ پہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو پتہ چل رہا ہے. چلیں، میرا خیال ہے آج کے لیے کافی. یہاں سے جو راستہ نیچے اتر رہا ہے اس سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، یا پھر اوپر سے میرا دیکھتے ہیں. آبادی کے اندر زبردست انہوں نے خوبصورت پل سا بنا دیا ہوا لوگوں کی رہائشوں کو. لے جی، اس سائڈ پہ دیکھیں آپ، یہ جرمنی کے اندر ایک ان کی خوبی کی جن کا جو پلاننگ ہوتی ہے نا یہ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے کہ
لوگوں کی سہولت کے لیے خوبصورت مناظر. اب یہ راستے کو انہوں نے کس طرح اونچائی دے کے گھروں کا نیچے سے یہ ساری رہائشیں ہیں، یعنی وہ سڑکیں ہیں جو، لیکن اس کو چھوٹے چھوٹے پل بنا کے کس طرح آپس میں ملا دیا گیا ہے. اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں نظر آ رہا ہے، میرا خیال ادھر سے ہم پہلے چکر لگا چکے ہیں، تو واپس دوسری سائڈ سے نکلتے ہیں. سامنے یہ گھروں کا سٹائل دیکھیں آپ. اس جگہ پہ یہ جو آپ کے سامنے درخت ہیں، کیونکہ سردیوں تو اب تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکی ہیں، گرمیوں میں جب ان کے پورے پتے سبز رنگ کے ہوں گے بھی پھر یہ منظر جو ہے بہت ہی زبردست قسم کا ہوگا. اوپر دھوپ ہو اور یہ درخت گھنے پتوں کے ساتھ سایہ دے رہے ہوں. تو بہرحال یہ دیکھیں، اب یہ بھی ایک سٹائل ہے، بنا یہ نیا ہے، لیکن انہوں نے لکڑی دیوار کے باہر پوری کی پوری لکڑی کا استعمال کیا ہوا ہے. مگر کمال قسم کی چیز، باہر سے ایسے لگ رہی کہ یہ لکڑی کا گھر ہے، لیکن انہوں نے اس کو صرف سٹائل ڈیزائن اس طرح کا دے دیا. یہ آگے بھی اس طرح کا ایک اور منظر ہے. باقی وہ سامنے ایک بلڈنگ علیحدہ ہے، اس میں فلیٹ 3 کمرے کے ہیں. یہاں جو گھر ہیں اس میں شاید 4 کمرے کے بھی ہوں. نئی آبادیاں جو بنتی ہیں، مختلف بینک ہوتے ہیں، مختلف فرمیں ہوتی ہیں جو بنا کے پھر آگے وہ لوگوں کو پرائیویٹ بیچتی ہیں.